بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سردار خالد محمود خان صاحب، جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں ضلع صدرنتی کے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ سر، پوچھنا یہ تھا کہ جو 3 ستمبر کو نوید رحمان کا مجمع کے مقام پر جو تحصیل تاڑکر کا ایک گاؤں ہے قتل ہوا ہے، جس میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا، سردار عنایت اللہ عارف صاحب جو مرکزی نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد میں آپ کا رد عمل نہیں لے سکا ہوں عنایت اللہ عارف صاحب کا، کیونکہ وہ چلے گئے تھے اور میں بھی آ گیا تھا۔ تو اس کے اوپر سر آپ کی جو ہے وہ ایز اے انسان کیا رد عمل ہے یہ جو کچھ ہوا ہے مجمع کے مقام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اقرا صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ مجھے بہت دل خراش بھی ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ نوید کا جو قتل ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ انسان کو مار رہے ہیں، لیکن نوید کا جو قتل ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوا اور ایسی جگہ پہ ہوا ہے جس کا نوید کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، نہ اس کی کوئی والد یا اس کے بھائی یا کوئی کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ ان کے پڑوس میں وہ رہتے تھے۔ پہلے تو یہ جو میں نے سنی بات جو ہم تک اطلاع گئی کہ کوئی زمین کا ان کا تنازع تھا، تو بعد میں نے اس پہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی زمین کا تنازع نہیں تھا، ان کے فیملی کے دیگر لوگ ہیں ان کا ہے، لیکن نوید یا اس کے والد کا کسی کے ساتھ کوئی زمین کا تقاضا نہیں تھا، اور یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور یہ کہا گیا کہ وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کر کے مارا گیا، یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی، جو قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس تو ہے ہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس آدمی کے ہاتھ سے یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ وکیل ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور انہوں نے ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن وہ ایک نوید نہیں مرا ہے، اس کے بوڑھے والدین جو ہیں ان کی لاٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کی جوان سالہ بیوی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے 3 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، اور اس کو یہ اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنا ایک رشتہ کھویا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ اب فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو اندوناک اور یہ ایسے حادثات ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، کوئی ہو نا کوئی ان پڑھ آدمی ہو، وہ معاشرے میں اس طرح کی اس کی سوجھ بوجھ نہ ہو تو اس کے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ایک حادثہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہے اور قانون کا وہ جو ہے وہ قانون سمجھے کہ قانون کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ قانون اب وہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ حادثہ ہونا میرے خیال میں بہت بڑا سانحہ ہے اس گھر کے لیے بھی، کیونکہ جو یہ امجد ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک فیملی ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور یہ ایک بہت بڑا ان کا ظالمانہ اقدام ہے جس کی ہر فورم پہ پہلے بھی محمد کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ امجد صاحب جو ہے وہ خود ایک ایڈوکیٹ ہیں اور رول آف لا کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ اس طرح کا معاملات کرنا یہ انتہائی جو ہے یہ سنگین جرائم میں آتا ہے۔ تو سر یہ جو ہمارے میں عدم برداشت ہے، اور جو باقی معاملات اگر کسی جگہ پہ جھگڑا ہوتا ہے تو ان کو قبائل کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ابھی ایک آدمی جو فیملی آلریڈی ایک سفر کر رہی ہے، تو اگر میں قاتل ہوں تو میرے بھائی ہیں، ان کا تو جانا کوئی مجبوری بنتی ہے، چلو وہ میرا کوئی پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن جو دیگر لوگ ہیں وہ اگر میڈیا کے اوپر اس چیز کے اوپر یا ہر جگہ مذمت بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو قاتل کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی سسٹم نہیں، ہم مقتول کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی اور ہے، لیکن عملی طور کے اوپر ہم ایسا کرتے نہیں، کیونکہ جس وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر ہم بیان دے دیتے ہیں وہ وقتی طور کے اوپر، پھر ہم جا کے اس شخص کے ساتھ بھی قاتل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے، جی کہ جی ہم ادھر بھی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بگڑ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں اور فیملیوں کو اس حد تک جو ہے نا وہ مجبور کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا جی، وہ جو کوئی بھی ملا جو مرد فیملی کا آدمی آپ کو بھی ملے ہوگی انسانیت
جن کے اندر ہے، جو ہمارے جو لوگ ہیں جن میں انسانیت ہے، وہ ہر بندہ اس چیز کی مذمت کر رہا ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو کے وہ کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے، تو وہ ظلم عملی طور کے اوپر سامنے نظر بھی آنا چاہیے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہمارے جو قبائل ہیں ان کا دونوں کا ٹیسٹ ٹرائل کیس ہے یہ، کیونکہ ایک جو ظالم ہے اس کو تو ہم ظالم کہہ رہے ہیں، اگر فیصلہ ہوتا ہے دونوں، ایک جو مقتول کی فیملی ہے اگر وہ کوئی جو اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام جو اگر وہ کچھ ان کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ ہے کہ ایک قاتل ہے تو اس کو قاتل بندے کو کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو ہم جا کے یہ کہیں جی آپ نے پیچھے پردے کے جی بہت اچھا کام کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، چاہے وہ ہمارے کسی قبیلے سے، قبیلے میٹر نہیں کرتے، سب سے بڑی انسانیت، کیونکہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جہاں پہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جناب آپ کسی کو معاف کریں، لیکن وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ قتل کے بدلے جو ہے وہ قتل ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو دونوں قبائل ہیں ان کو اس وقت مقتول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اگر ان کا کوئی مقتول اور قاتل کا آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، اور اگر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کو دل میں برا بھرا ضرور دیں، کیونکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے، سازشیں کرنے والے، جس وقت قیامت کا دن ہوگا وہ جب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو اس چیز کا بڑا جو ہے نا اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس میں شامل ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تاکہ معاشرے سے یہ عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے یہ ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس میں قبائل جو ہیں وہ پہچان کی حد تک ہے، وہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبیلہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے اور یہ نہیں ہے۔ جہاں تک لوگوں کی پشت پناہی کی بات ہے تو چونکہ یہ فتنہ پرور لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرف بھی رہیں اس طرف بھی رہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں یہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ عوام فیملی کا اگر بندہ مارا جاتا تو میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میرا یہی رد عمل ہوتا جو آج نوید کے لیے ہے۔ کیوں کہ مرنا تو انسان نے تھا نا، مارا تو انسان گیا ہے نا، اب یہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو کہ بھئی ایک آدمی ظالم ہے، اس نے ایک نوجوان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا، جو اطلاعات جو اس وقت تک جو باتیں جو میرے سامنے آئی ہیں، جو میں نے سنا ہے، وہی ہے کہ اس نے ٹارگٹ کیا اور یہ مار دیا، اور اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ وہ میرے خیال میں 2 بندے اور ہیں، وہ اس کے بھائی ہیں یا کزن ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن کو 2 بندے اور بھی ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اب یہ 4 یا 5 لوگ جو اس قتل میں ملوث پائے گئے، جنہوں نے یہ جو پولیس کی کسٹڈی میں ان کی تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور پھر ان کو وہاں جا کر جن کو معزز کہا جاتا ہے، معذب کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر، وہ جا کر وہاں پہ انہیں جو ہے وہ گلے ملیں، ان کی جا کر تھانوں میں خدمت خاطر شروع کرتے ہیں، اور انہیں کہیں گے کہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معاشرے میں اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے کوئی محبت نہیں بڑھتی ہے۔ جو اوورآل جو عام لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر ان چیزوں سے مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظالم ہے اور اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ آ کر لوگ یہاں پہ اس طرح کی پینگیں بڑھا رہے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آج کر کے آیا ہے یا بہت بڑا مار کر کہیں مار کے آیا ہے، وہ کشمیر فتح کر کے آیا ہے۔ یہ چیزیں بھی ان کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور مین اصل انسان، اور ہم جو کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور معاشرے میں ہم یہ صبر ہم نے ختم کرنا چاہیے کہ یہ جو یہاں پہ بنایا گیا ہے کہ یہ سلطان ہے، یہ ملک ہے، یہ کریش ہے، یہ راجا ہے، ان چیزوں کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے اسی طرح بڑھ سکتے ہیں نا کہ جب ہم ایز اے انسان سوچیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ باہر یہ کہتا ہے کہ امجد نے ظلم کیا ہے اور تنہائی میں جا کر کہتا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے، آپ بتائیں نا، اس منافق کا علاج تو کوئی نہیں ہے نا، اس کا کوئی کیا حل کر سکتا ہے؟ لہذا ایسے لوگ جو اگر یہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، قاتل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کوئی سیف سائڈ مل جائے گی اور ایسا ہو جائے گا، یہ قطعاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہے،
یہ تو جو مقتول پارٹی ہے اس کے فیملی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے صبر و تعامل کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت تک. دیکھیں یہ کوئی یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. یہ کسی کا جانور آپ مار دیں, وہ تو انسان مرا ہے نا, آپ کسی کا جانور مار دیں تو پھر بھی اس کا بھی رد عمل آتا ہے دوسری طرف سے. لیکن اس وقت تک انہوں نے بڑے صبر و تعامل کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ایک قانونی پروسیس جو اس کو فالو کر رہے ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ ملک ہیں, سدن ہوں, قریش ہوں, کیانی ہوں, جو بھی ہوں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ ایک پروسیس جو ہے اور قاتل جو ان کو سزائیں ہونی چاہیے اور عبرتناک سزائیں ہونی جی جی بے شک. تاکہ سارے لوگ محفوظ ہو جائیں گے, سارے قبیلے اس کے بعد جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے کہ ایک آدمی نے یہ جرم کیا اسے یہ سزا مل گئی ہے. جی جی سر, یہ اب آپ نے بالکل 100% درست بات کی ہے کہ جی اس وقت جتنے بھی قبائل ہیں ان کو مقتول کے ساتھ جو ہے نا فیملی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ میں یہاں کے اوپر بزنس کر رہا ہوں. میرا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. میں ایک اپنا بزنس کر رہا ہوں اور یہ ایک ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے, نہ ہی میں میڈیا کے اوپر مجھے آنے کا شوق ہے اور نہ ہی میں تقریریں کرتا ہوں. 10 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے سول لائف میں بھی. لیکن یہ ہے کہ جس وقت لاسٹ 3 ایئرس جو ہے نا وہ قبل 3 سال قبل جو ہے وہ ایک قتل ہوا تھا جو فہیم کا ہوا تھا, ملک فہیم کا. تو اس کے اوپر بھی میں نے 12 منٹ کی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ جس نے قتل کیا یا جس وجہ سے قتل ہوا ہے اس کے اوپر تحقیقات انہیں دے, قبائل کی طرف اس کیس کو لے کے نہ, کیونکہ اگر ایک آدمی میں بزنس کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ اس کے پاس جو لین دین کا چل رہا ہے تو ہم لڑ جاتے ہیں تو اس میں دونوں فیملیاں بالکل جو ہے نا وہ گتھم گتھا جاتی ہے کہ بندے نے کیا کیا ہوا ہے. ابھی میری یہ ڈیوٹی میں آتی ہے کہ سپوز میرے 4-5 بھائی ہیں وہ ایک آدمی کو مار رہے ہیں تو چھٹا میں ہو تو مجھے جا کے ان سے پوچھنا چاہیے بھائی مسئلہ کیا ہے, کہ انسانیت کو بچانے کے لیے انہیں چھوڑنا چاہیے. اگر میں بھی کلاڑی لے کے یا پسٹل لے کے اس کے اوپر فائر کر کے مار دیتے تو یہ ایک انسانیت کی تذلیل ہے. ابھی یہاں کے اوپر جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے جی کہ ابھی کسی کا اگر زمین کا جھگڑا ہے, ظاہر کسی وجہ سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کسی دولت کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی جناب جو ہے نا کسی اور معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے, لین دین پہ ہوتا ہے, جائیداد پہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر جو رد عمل آنا چاہیے وہ بالکل جس وقت جو انسانیت کا ہونا چاہیے. اس وقت اگر میرا بھائی اگر قتل کر کے جاتا ہے تو جب وہ واپس آئے تو اگر وہ کسی طریقے سے جھوٹ موٹ کر کے چھوٹ بھی جائے تو ہم بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ریلیٹیو کی کہ ہم اس کو جو ہے آپ جو ہے اس کا استقبال آگے جوتوں سے کریں کہ یار یہ آپ نے کیا کیا, کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو سینے کے ساتھ گئیں. یہ اس طرح کے معاملات یہاں پہ چلیں گے نہیں, کیونکہ اس طرح آگے بڑھ کے ہمارے معاشرے جو ہے نا ہمارے جو بچے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزاریں گے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی معاملات ہیں سر. تو اس کے لیے اوپر یہ انتظامیہ کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, دونوں قبائل کو آپ فائنل مطلب یہ میسج دیں, کیونکہ ویڈیو اگر ہم کوئی بنائیں یا پیغام ہم دیں 10-15 منٹ کا یا 20 کا تو اتنی دیر تو کوئی سنتا ہے نہیں. تو اس کے اوپر یہ انتظامیہ کے اوپر بھی جو ہے جس وقت قانون جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو جناب ان کے لیے بھی آپ, کیونکہ ایک آپ اس کیس سے بھی ریلیٹڈ ہوں گے کیونکہ آپ صحافت بھی کرتے ہیں کہ اس وقت کہاں تک معاملات ہیں اور جو ہماری جو فیملی دونوں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ فائنل کریں تاکہ اس معاملات کو ختم کریں. دیکھیے جو ہے جو فیملی ہیں جو قبائل ہیں ان دونوں کو بالکل ہوشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جوش میں آ کر کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے مقتول کے غصہ کو کوئی نقصان ہو. قتل جو ہیں وہ بہت سارے ہوئے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. اگر یہی حالات رہیں گے تو ہوتے رہیں گے, کیونکہ یہ سمجھنا کسی نے نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے گا تو پھر اس کے بعد ایسا ناممکن ہو جائے گا کہ کوئی ایسا قتل ہو. غصہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, کیونکہ ان کا بیٹا, بھائی اور ایک سوری وہ ان کی جو ہے والد صاحب کی 80-82 سال ایج ہے, والدہ بھی ان کی چارپائی پہ ہیں, اور دوسرا ان کی جو ایک بیٹی ہے وہ 2-3 ماہ کی ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں 5ویں میں پڑھ رہا ہے, ایک چھوٹا. مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ قطر میں کام کرتے اس وجہ سے والدین دونوں کی وجہ سے یہ واپس نہیں گئے. یہاں کے اوپر جو ان کے ساتھ میرا جو سسٹم رہا ہے, کیونکہ یہاں اس چوک سے لے کے وہ نیچے معروف ماڈل کالج میں گاڑی لے کے جاتے تھے, انتہائی نیک سیرت اور شریف انسان تھے. میں نے ان کا بیک اپ, ہاں ایک ہوتا ہے میں ابھی جرائم کوئی کر رہا ہوں تو میں مارا جاؤں, تو اس میں آپ کو بھی خوشی ہونا چاہیے اور دیگر جو لوگ ہیں کہ یار ایک بندہ جو اس طرح کی اس کی تھی سسٹم شخصیت تھی جو زہر پھیلا رہا تھا, جو کوئی منشیات فروش تھا یا کوئی مطلب قاتل تھا تو مارا گیا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ انتہائی شریف آدمی تھے. دیکھو اس حوالے سے میں, کیونکہ آپ کی عمر نہیں ہے, آپ چھوٹے ہیں, میں نوید کو بالکل چھوٹا ہوا اتنا سارا بچہ تھا میں اس وقت سے جانتا ہوں. اس کے والد کراچی میں تھے, میں کراچی میں رہا ہوں, وہاں انہوں نے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا. یہ میرے گھر میں وہاں پڑا بھی ہے کچھ عرصہ, یہ بالکل بچہ تھا. اور والد
جو ہے وہ اس کی شرافت کا تو درجہ آپ کوئی کر ہی نہیں سکتے نا، کوئی عادی نہیں ہے، یعنی بے حد شریف آدمی ہے. ان کی جو شرافت ہے نا اس کی کوئی یہاں مثال نہیں ملتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ رحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی کسی آدمی کو تو تک بھی کہا ہو. یعنی اس قدر میں نے دنیا میں کوئی آدمی شریف نہیں دیکھا ہے. چھوٹا ملے گا تو بھی بڑے احترام کے ساتھ، بڑا ملے گا تو بہترین عزت کرتے تھے وہ. ان کو دیکھ کر مجھے جو سچی بات ہے، میں چونکہ واپس گیا نہیں ہوں، جنازے میں ضرور شامل ہوا ہوں لیکن میں اس کے بعد وہاں جا نہیں سکا ہوں. اور رحمان صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے آنسو آ جاتے ہیں. میں نے ان کی بات کا ظاہر وہ بھی ضعیف العمر ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اور اس صدمے سے نکلنے کے لیے ان کو اچھا خاصا وقت کیا اب بہت مشکل ہے کہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکیں گے، یہ تھوڑا ناممکن ہے. بعد میں آپ نے چونکہ قبیلوں کی بات کی اور اس میں آپ نے بہت سارے اور حوالے بھی دیے، تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ قتل جو ایک آپ نے وہ ذکر کیا ہے یہاں پہ وہ میں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا تھی اور اس کی کیا تھی، یہ مختلف ہے، دو چیزیں مختلف ہیں. اور وہ بھی قتل تھا، ہم سب لوگوں نے اس کی مذمت کی. اس کو بھی ایک بہت سارے لوگ ایسے تھے کیونکہ ملک فیملی میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں. اس ایشو کو بھی اس وقت ایک قبیلائی رنگ دینے کی کوشش کی گئی چند لوگوں کی طرف سے. اور اس سے وہاں پہ اسی ملک فیملی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کا راستہ روک لیا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا آپ نے، اس لیے کہ ایک معاملہ ہو گیا، اس میں 2 بندے ہوں گے 3 بندے ہوں گے، یہ کسی قبیلے کی طرف سے یہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ان کی طرف سے بھی بڑا مثبت پیش رفت تھی کہ انہوں نے اس چیز کو کانٹر کیا اور یہ آگے یہ مسئلہ بڑھ نہیں سکا ہے. میں یہ کہتا ہوں آج آپ کے واسطے سے یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ سنیں اور وہ اگر میرے مشورے پہ عمل کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ قاتل جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا بھی ہو، وہ قاتل ہی ہے. اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا بھی سب کو پتہ ہے. اور جب تک وہ سلوک کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوگا یہ معاشرہ سدھرے گا نہیں، یہاں بگاڑ پیدا ہوگا اور حالات خراب ہوں گے اور مزید کوئی جو ہے وہ جانی نقصان ہوگا. اور ہم جانی نقصان کسی اور جانی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم انسان ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے، جو چیز آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہی بیان کرو اور اس سے آگے یا پیچھے مت ہٹو. جو کہیں پہ اگر کہیں کوئی غلط بات ہے، کوئی غلط ڈس انفارمیشن پھیلا کر کوئی افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ معاملہ کیونکہ تھوڑا سنگین نوعیت کا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی ایسے حالات واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے جو بالکل بلائنڈ ہوں، جن کا کوئی سرے سے کوئی ہو ہی نہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہو کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کوئی. تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ نوید کے لیے اس کی بلند درجات کی دعا کرتے ہیں. ان کے لوائقین کے ساتھ دلی ہمدردی پہلے بھی تھی، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی. جس طرح کی ان کو ہماری معاونت کی ضرورت پڑے گی ہم بالکل ہر وقت حاضر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہ کھڑے رہے. انہوں نے جو وہ حکم کریں گے، جس طرح کا بھی وہ حکم کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھرپور اسی انداز میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم سارے لوگ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس میں ملک فیملی کے لوگ بھی اسی طرح کا رول دیں گے جو ہم دیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ تشریف ہے، بہت بہت شکریہ.